अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, दुआ हमेशा अल्लाह की स्तुति से शुरुआत करें, फिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो, फिर अपनी दुआ करें। अपनी दुआ के बीच में कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर से दरूद भेजें, फिर अपनी दुआ जारी रखें, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजकर और अल्लाह की स्तुति करके अपनी दुआ समाप्त करें। फिर अल्लाह को उसके खूबसूरत नामों से पुकारो। आप अल्लाह को उसके जितने नामों से जानते हैं उतने नामों से पुकार सकते हैं और ये सबसे अच्छा होगा। लेकिन अल्लाह के कुछ नाम हैं जो इसम आजम हैं, ऐसे नाम जिनके द्वारा यदि आप अल्लाह को पुकारेंगे तो वो आपकी दुआ ज़रूर स्वीकार करेंगे इंशाअल्लाह। आइए दोस्तों, अब आज का वाक़या शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि बताया जाता है कि किसी गांव के अंदर एक लड़की तालाब में नहा रही थी जो कि मुसलमान थी। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उसी गांव के करीब एक डाकू रहा करता था और जो गरीब लोगों का माल लूटा करता था। और अगर गांव के अंदर कोई खूबसूरत लड़की उसको नज़र आती तो उस लड़की को उठा लिया करता था। अक्सर गांव के जो लोग होते थे वो अपनी बेटियों को घर के अंदर छिपा कर रखते थे, लेकिन ये जो लड़की थी ये किसी से डरा नहीं करती थी, यानी अल्लाह तबारक व ताला की जात के ऊपर मुकम्मल यकीन था इसे। और ये लड़की ये बात कहती थी कि मेरी हिफाजत करने वाला सिर्फ़ अल्लाह है, मुझे घर के अंदर बैठने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बड़ी शान वाला है और सबसे बड़ा अल्लाह ही है, वो मेरी मदद करेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि वो लड़की थी तालाब में नहाने के लिए गई थी और ऐसे वक्त में जब डाकू का गुज़र हुआ तो उसी तालाब से हुआ। और ऐसे वक्त में जब डाकू की नज़र उस लड़की पर पड़ी तो वो उस लड़की का दीवाना हो गया। उस जैसी लड़की को आज तक डाकू ने नहीं देखा था और लड़की इतनी खूबसूरत थी कि डाकू के दिल के अंदर मोहब्बत जाग उठी और अब डाकू किसी भी हालत में लड़की को पाना चाहता था। आपको बता दूं कि डाकू ने अपने साथियों से ये बात कही कि फ़ौरन ही एक खत लिखो। खत लिखने के बाद उस लड़की के बाप के पास उसे भेज दिया गया। और दोस्तों, आपको बता दूं कि वो खत लेकर डाकू के जो साथी थे वो फ़ौरन ही उस लड़की के घर पहुंचे और वहां जाकर लड़की के बाप को वो खत दिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि जैसे ही लड़की के बाप ने वो खत पढ़ा तो उसी वक्त उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यानी खत के अंदर यही बात लिखी हुई थी कि मुझे तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मैं तुम्हारी बेटी का दीवाना हो चुका हूँ, इसीलिए तुम आज रात अपने घर को छोड़कर कहीं और चले जाओ। मैं आज रात तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारी बेटी के साथ रात बिताऊँगा, यानी तुम्हारी बेटी के साथ गुनाह करूँगा। और साथ में ये भी लिखा हुआ था कि अगर तुम छोड़कर नहीं गए तो ऐसे वक्त में तुम्हारे ख़ानदान वालों को कत्ल कर दूँगा। प्यारे दोस्तों, बाप ने जब ऐसी बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसे वक्त में उसके दिल में ये बात आई कि हमारे गांव में एक सरदार है, ये हमेशा से हम लोगों की मदद करता रहा है, क्यों ना इस बार जाकर उससे मदद मांगी जाए। तो आप सभी को बता दूं कि वो फ़ौरन ही, यानी कि जो उस लड़की का बाप था, उस गांव के सरदार के पास जाकर उसने अपनी बात रखी। ऐसे वक्त में जो गांव का सरदार था वो ये बात कहने लगा कि मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो डाकू है और बड़ा ही खतरनाक है, और अगर मैं तुम्हारी ऐसे वक्त में मदद करूंगा तो वो मेरे ख़ानदान वालों को कत्ल कर देगा। और मेरी भी एक नौजवान बेटी है, अगर उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ गई तो यकीनन वो उसको भी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए मैं हरगिज़ तुम्हारी इस मामले में मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो। तो दोस्तों, ऐसे वक्त में जब वो लड़की घर पहुंची तो बाप ने सारा वाक़या उसे बताया कि आज तुम्हें दरिया में नहाते हुए उस डाकू ने देख लिया था और वो तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहता है। और उसने बात कही कि अगर मैं यहाँ से घर छोड़कर नहीं गया तो ऐसे वक्त में वो हमारे तमाम ख़ानदान वालों को कत्ल कर देगा।
دوستوں یہ بات سننے کے بعد جو وہ لڑکی تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ ابا جان، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے اور اب تک اس نے ہی مجھے بچا کر رکھا ہے، تو آگے بھی وہ ایسے ہی مجھے بچا کر رکھے گا۔ آپ بے فکر ہو کر گھر چھوڑ کر آج کے لیے چلے جائیے، یقیناً جو ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا، اور اللہ جو کرتا ہے وہ اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ دوستو باپ نے جب اپنی بیٹی کی باتیں سنی تو ایسے وقت میں وہ اپنی بیٹی کو اللہ کے بھروسے چھوڑ کر چلا گیا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ آپ کو بتا دوں کہ جب رات کا وقت آیا تو ایسے وقت میں وہ ڈاکو لڑکی کے گھر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جب وہ لڑکی کے قریب پہنچنے لگا تو ایسے وقت میں برابر والے گھر میں ایک لڑکی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اور اس کی آواز آنے لگی، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں بڑا کریم ہوں، میں ہی رحیم ہوں، میں ہوں بڑا معاف کرنے والا۔ دوستو قرآن کی ان آیتوں کو سننے کے بعد وہ جو ڈاکو تھا وہ کانپنے لگا اور وہ بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں آ گیا، اور اس وقت لڑکی سے یہ بات کہی کہ ہرگز میں تمہارے ساتھ گناہ نہیں کر سکتا۔ لڑکی کہنے لگی کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ تو جو آج گناہ کرنے کے لیے آیا تھا لیکن تو کسی وجہ سے رک گیا ہے۔ تو دوستوں یہ بات سننے کے بعد وہ ڈاکو یہ بات کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا خوف ستا رہا ہے، یعنی میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ آخرت میں میرا کیا حال ہوگا۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، میں نے اب تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں سب سے توبہ کرتا ہوں، اور آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا، کسی لڑکی کے اوپر گندی نظر نہیں ڈالوں گا۔ دوستو یہ بات کہتا ہوا وہ فوراً ہی اس گھر سے باہر آ گیا۔ ڈاکوؤں کے ساتھیوں نے جب اسے ایسی حالت میں دیکھا تو وہ حیران ہوئے اور یہ بات کہنے لگے کہ آپ کو کس چیز کا خوف ستا رہا ہے؟ آپ سے دنیا ڈرتی ہے اور آپ کس طرح ڈر رہے ہیں؟ تو اس وقت وہ ڈاکو کہنے لگا کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میں نے آج سچے دل سے توبہ کر لی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اسی لیے میں نے سچی توبہ کر لی ہے کہ اور آج کے بعد میں کبھی بھی کسی لڑکی کی طرف گندی نظر نہیں ڈالوں گا، اور آج کے بعد کبھی کسی غریب کا حق نہیں ماروں گا۔ دوستو اتنا سوچنے کے بعد اس کے دل میں خیال آنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیوں معاف کرے گا؟ میں نے تو غریبوں کا حق لوٹا ہے، تمام جتنے لوگوں کا میں نے حق لوٹا ہے ان سب کا سامان واپس کر دینا چاہیے۔ اور یہ بات سوچتے ہی سب سے پہلے اس کے دل میں ایک یہودی تجارتی کا خیال آیا۔ یہودی تجارتی نے ڈاکو کو دیکھا تو یہ بات کہنے لگا کہ اب کیوں آئے ہو؟ سب کچھ تو لوٹ کر لے جا چکے ہو، اب کیا مجھے بھی لوٹ کر لے جاؤ گے؟ تو اس وقت وہ ڈاکو کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، اب میں تمہیں لوٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں جو تمہارا سامان لوٹ کر لے گیا تھا وہ تمام سامان واپس لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ سب کو معاف کرنے والا ہے۔ میں نے جو گناہ کیے ہیں میں اس پر شرمندہ ہوں، اسی لیے تمام سامان واپس لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ دوستو جو یہ یہودی تھا وہ فوراً ہی یہ بات کہنے لگا کہ میں تمہیں تبھی معاف کروں گا جس وقت تم میرا سامان لوٹ کر لے جا رہے تھے۔ تو ڈاکو کہنے لگا کہ ہاں مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی بات ہے جس سے تم مجھے معاف کر سکتے ہو۔ دوستو اس کے بعد اس یہودی نے یہ بات کہی کہ سامنے جو ٹوکری رکھی ہوئی ہے اس کے اندر جو سونے کی اشرفیاں رکھی ہیں وہ اشرفیاں لے کر آ جاؤ۔ تو دوستوں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو ڈاکو تھا وہ فوراً ہی اس ٹوکری کے پاس گیا اور اس ٹوکری کے پاس جا کر وہ سونے کی جو اشرفیاں تھیں ان کو لے کر آ گیا۔ اور دوستو جیسے ہی اس یہودی نے سونے کی اشرفیوں کو دیکھا تو یہ بات کہنے لگا کہ میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد جو وہ ڈاکو تھا وہ بڑا ہی حیران ہوا کہ بھلا ایسی کیا بات ہو گئی کہ تم تو یہودی ہو، تم کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ ایسی کیا بات ہو گئی، مجھے بھی بتاؤ۔ دوستو ایسے وقت میں یہودی کہنے لگا
کہ دراصل آخری نبی یعنی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی شخص پہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اور اس وقت وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اگر وہ شخص مٹی کو بھی چھو لے تو وہ بھی سونے کی بن جاتی ہے۔ دراصل جس ٹوکری کے اندر تمہیں سونے کی اشرفیاں لانے کو میں نے کہا تھا، اس ٹوکری کے اندر ایک بھی اشرفیاں نہیں تھی، دراصل اس کے اندر تو سانپ رکھا ہوا تھا۔ اور میں تو یہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے تو وہ جو سانپ ہے وہ سونے کی اشرفیوں میں تبدیل ہو جائے گا، اور اگر تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی تو ایسے وقت میں وہ سانپ تمہیں ڈس لے گا۔ لیکن پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات بالکل صحیح ثابت ہوئی، یعنی کہ تم یقین کے ساتھ اس ٹوکری کو اٹھانے کے لیے گئے تھے اور اب اس کے اندر اشرفیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے تمہیں وہ سانپ نقصان پہنچا سکے۔ تو دوستو اب اس چیز سے اندازہ ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے، اسی لیے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو دوستوں اس طریقے سے ایک یہودی نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستوں جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول کر لیتا ہے اور اسی طریقے سے اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کو ہمارا آج کا یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی دوستوں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایسے ہی نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔